کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھ کر سوچا ہے کہ آخر ان کے دھاگوں میں چھپا کیا ہے؟ چلیں آج مل کر اس معمے کو حل کرتے ہیں اور کپڑوں کی اس چھپی ہوئی دنیا میں جھانکتے ہیں۔ بالکل، ہر کپڑے کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ تو آج ہم بننے والے ہیں کپڑوں کے جاسوس اور پتہ لگائیں گے کہ آخر یہ کہانیاں کیا ہیں، یہ کپڑے بنے کس چیز سے ہیں۔ اچھا، اب کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بھائی اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ ارے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہی تو جاننے سے پتہ چلے گا کہ کپڑا پہننے میں کتنا آرام دہ ہوگا، اور اس سے بھی اہم اسے دھونا کیسے تاکہ وہ خراب نہ ہو، سالوں سال چلے۔ تو یہ تو روزمرہ زندگی کے لیے ایک بہت ہی کام کی بات ہے۔ تو ہماری اس جاسوسی میں دو مرکزی کردار ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ دو پرائم سسپیکٹس۔ ایک طرف ہیں قدرتی فائبرز جیسے کاٹن، اون، ریشم، جو سیدھا پودوں اور جانوروں سے آتے ہیں، اور دوسری طرف انسان کے بنائے ہوئے فائبرز جیسے پولیسٹر، نائلون، جو لیب میں کیمیکل سے تیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک اچھا جاسوس ہمیشہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ جائے وقوع سے، ہے نا؟ تو ہماری تفتیش کا پہلا پڑاؤ بھی بالکل یہی ہے، کپڑے کو قریب سے دیکھنا اور چھو کر محسوس کرنا۔ اسے کہتے ہیں ویژول ٹیسٹ، مطلب سیدھا سیدھا اپنی آنکھوں اور ہاتھوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ کپڑے میں چمک کیسی ہے؟ چھونے میں کھردرا ہے یا ملائم؟ اس پر کوئی روا وغیرہ تو نہیں؟ یہ ہیں ہمارے پہلے اور سب سے اہم سراغ۔ اب ذرا ان سراغوں کو دیکھیں۔ کاٹن جو ہے نا، وہ ہمیشہ تھوڑا سا ڈل، نرم سا لگتا ہے۔ ریشم کی تو اپنی ہی قدرتی چمک اور ہمواری ہوتی ہے۔ اون کو دیکھیں تو اس میں ہلکی سی سلوٹیں اور تھوڑا کھردرا پن نظر آئے گا۔ اور پولی ایسٹر، ارے وہ تو اکثر اپنی مصنوعی چمک سے دور سے ہی چیخ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ لیکن ایک منٹ، کیس اتنا سیدھا بھی نہیں ہے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ آج کل کے فارجرز بھیس بدلنے کے ایسے ماسٹر ہیں کہ صرف دیکھ کر آسانی سے دھوکا ہو سکتا ہے۔ تو جب آنکھیں دھوکا کھانے لگیں تب ایک جاسوس کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ثبوت کو لے کر جاتا ہے سیدھا لیب میں، اور ہمارے کیس میں وہ لیب ہے ایک مائکروسکوپ، جس کے نیچے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں، عام آنکھ سے دیکھنے پر کئی فائبرز بالکل ایک جیسے جڑواں بھائی لگ سکتے ہیں، مگر جیسے ہی انہیں مائکروسکوپ کے نیچے رکھا جاتا ہے نا، ان کا اصلی چہرہ، ان کی اصل شناخت، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی تو ہے مائکروسکوپک ٹیسٹ کی طاقت۔ ہر فائبر کی ساخت کا ایک اپنا یونیک فنگر پرنٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ اسی فنگر پرنٹ کو بے نقاب کر کے سچ کو سامنے لے آتا ہے۔ اور ذرا یہ دیکھیں، ہر ایک کی دنیا ہی بالکل الگ ہے۔ کاٹن بول کھاتے ہوئے ربن جیسا لگتا ہے، اون کی سطح پر ایسے قدرتی چھلکے سے بنے ہوتے ہیں۔ ریشم ایک دم چکنی سیدھی سلاخ کی طرح ہیں، اور جو مصنوعی فائبرز ہیں وہ تو بالکل فیکٹری سے نکلے ہوئے ایک دم سیدھے اور ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ یہاں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ لیکن ہماری تفتیش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے تھوڑی سختی کرنے کا، یعنی آگ کا امتحان۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے سسپیکٹ سے وہ راز بھی اگلوا لیتا ہے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو برننگ ٹیسٹ میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ جلتے وقت اس میں سے بو کیسی آتی ہے، شعلہ کیسا ہے، اور پیچھے بچتا کیا ہے، راکھ یا کوئی پگھلا ہوا دانہ۔ ہر فائبر کا ری ایکشن بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہر فائبر آگ کے سامنے اپنا اصلی رنگ دکھاتا ہے۔ کاٹن بالکل کاغذ کی طرح جلتا ہے اور پیچھے ہلکی سی راکھ چھوڑ جاتا ہے۔ اون اور ریشم، چونکہ یہ پروٹین سے بنے ہیں تو ان سے جلتے ہوئے بالوں جیسی بو آتی ہے۔ اور پولی ایسٹر کا کیا؟ وہ تو پلاسٹک کی طرح پگھلتا ہے اور ایک سخت کالا سا دانہ بن جاتا ہے۔ ساری کہانی ان کی بو اور راکھ میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ اور اب آتا ہے آخری اور سب سے فیصلہ کن ثبوت۔ جب باقی سارے طریقے آزما لیے جائیں تو ہم جاتے ہیں خالص سائنس کی طرف۔ یہ ہے کیمیکل ٹیسٹ، جو سمجھ لیں کہ اس کیس میں کسی ڈی این اے ٹیسٹ سے کم نہیں۔ یہ شناخت کا سب سے پکا، سب سے درست طریقہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ فائبرز کو خاص کیمیکلز میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر ان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے نا، وہی ان کی اصلی پہچان ہوتی ہے۔ اور ہاں، یہ کام صرف ماہرین ہی لیب میں کر سکتے ہیں۔ اور بس یہاں آ کر سارے شک اور شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ کاٹن کو تیزاب میں ڈالیں تو وہ گھل جاتا ہے، اون کو الکلی تباہ کر دیتی ہے، جبکہ پولیسٹر، اس پر تو زیادہ تر کیمیکلز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو کیس کلوزڈ۔ تو ان تمام سراغوں، ثبوتوں اور ٹیسٹوں کو اگر ایک ساتھ جوڑیں تو پوری تصویر کیسے بنتی ہے؟
دیکھیں، ایک ماہر تفتیشکار کا پروسیس بالکل صاف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سرسری جائزہ یعنی دیکھنا اور چھونا، پھر گہرائی میں جا کر اس کی ساخت کا تجزیہ یعنی مائکروسکوپ، اس کے بعد تھوڑی سخت پوچھ گچھ یعنی برننگ ٹیسٹ، اور آخر میں بالکل حتمی ثبوت کے لیے کیمیکل ٹیسٹ۔ جب یہ سارے طریقے ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں نا، تو کسی بھی کپڑے کی اصلیت چھپ نہیں سکتی۔ ایک ایک کر کے سارے سراغ جڑتے ہیں اور معمہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب جاننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس علم سے نہ صرف کپڑے کی کوالٹی پر رکھنے میں مدد نہیں ملتی، بلکہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ سائنس ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بنی ہوئی ہے۔ تو اب جب یہ سارے راز کھل چکے ہیں تو اب کپڑوں پر لگا وہ چھوٹا سا ٹیگ، کیا وہ اب بھی اتنا ہی معمولی لگے گا، یا اب اس میں ایک پوری کی پوری کہانی نظر آئے گی؟